اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. محرم رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ، اور ہم نے یہ محفل سجائی ہے اور دعا بھی یہی کریں گے کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. کیونکہ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. رمضان میں بہت نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. عام روٹین سے الگ کر کے ہم عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں الحمدللہ. اور تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روڈوں پر لوگ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، سحریاں کروا رہے ہوتے ہیں. ایک رمضان کا ایک الگ ہی سماں ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری اس تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آج کے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے. عالم اسلام کے معروف عالم دین، بہت اچھا بولتے ہیں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں. محترم جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا مالک کا احسان ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آپ آئے بزم عقیدت میں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ بلانے پر، جزاک اللہ. جزاک اللہ. سوشل ایکٹیویٹیز اور خلق خدا فاؤنڈیشن اللہ کی مخلوق کی خوب خدمت کرتے ہیں. محترم جناب نعیم MNA صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نعیم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنا ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. رمضان اچھا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. ایک اور معروف شخصیت، آپ نے بھی شہر کراچی میں بہت کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت کام کر رہی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا ہے. آج ہماری اس بزم میں آپ بھی آئیں. میں آپ کو منتظر محترمہ سکینہ ظفر صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میڈم کیسی ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ آئیں بزم عقیدت میں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. معروف نعت خواں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں. محترمہ ماورا خان صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پتا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پتا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں. ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت
نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے تو مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی، اللہ پاک قبول فرمائیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں، لوگ تو اپنے لیے جیتے ہیں، جینا تو وہی ہے کہ جو ہم دوسروں کے لیے جئیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ خلق خدا کی خدمت کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے، خالق کائنات اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ بالکل توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، یعنی جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کننا ثلاثن، جس کے اندر تین باتیں ہوں گی، حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا۔ واہ واہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے تو وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے محبت کرے الا للہ، وہ محبت اللہ کے لیے کرے تو وہ بھی ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پالے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دولت اسلام ملنے کے بعد کفر میں جانا ایسا ناپسند کرے کہ جس طرح کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بندہ کسی کے کام آئے، جی، اس میں محض اللہ کی رضا ہونی اللہ کی چاہیے، رضا ہونی چاہیے، لوجہ اللہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں آگے مخلوق کو دوں، تو یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی لذت اس سے ملتی ہے۔ واہ۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جی، ان کو جو رزق دیا جاتا ہے یہ غربا کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اللہ، معنی یہ کہ جب عمرا اپنے نعمتوں کو اور دولت کو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس خرچ کی وجہ سے انہیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بھی اس میں فلسفہ ہے جو حدیث کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 دینار تھیں، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میں ان کو خرچ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اسے اپنی جان پر خرچ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ 1 دینار تو میں نے اپنے جان پر خرچ کی، دوسری کا کیا کروں؟ فرمایا اس کو فاطمہ پہ خرچ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ تیسری کو کیا کروں؟ فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ چوتھی کو کیا کروں؟ فرمایا آپ کو اختیار ہے، اپنے غلاموں پر کریں، دوست احباب پر کریں یا محلے والوں پر کریں، جس پر بھی کریں آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے دوسروں کے کام آنے کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا مومن مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح آنکھ کا رشتہ انسان کے بدن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد پڑ جاتا ہے، اگر کوئی مومن تکلیف میں ہو، مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے بھی تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ واہ۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اس کو یوں بیان فرمایا، امام بخاری نے نقل کیا، فرمایا کہ مسلمان مومن کی مثال مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے دیوار کے بعض حصے کی مثال بعض کے ساتھ ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جب ہم دیوار چنتے ہیں تو بعض اینٹیں بعض کو پکڑ کے رکھتی ہیں اور گرنے نہیں دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام یہ تشبیہ دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں جب تک مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے مسلمانوں کا غلبہ رہے گا، مسلمانوں کی دولت کو بقا رہے گی۔ جب تک مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے دین اسلام کا بول بالا ہوگا، مسلمان معاشرے کی عزت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ میں سب سے جو اہم بات تھی وہ کیا تھی؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک حدیث پاک بخاری شریف کی، جب آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ آئے تو آپ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا. تو حضرت سعد بن ربی انصاری صحابی تھے, عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے آپ فکر نہ کریں, اللہ نے مجھے مدینہ میں سب سے زیادہ امیر بنایا ہے. یہاں اگر کسی سے کہا جائے اس کے ساتھ تعاون کریں تو وہ تو 100 مسئلے اپنے لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. کہنے لگے عبد الرحمن فکر مت کریں, اللہ نے مجھے مدینہ میں سب سے زیادہ امیر بنایا ہے. باغات ہمارے زیادہ ہیں, کاروبار ہمارا زیادہ ہے, گھر ہمارے زیادہ ہیں. رات کو چلے گئے اپنے گھر میں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ لفظ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد. شہزاد بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار کے 2 ٹکڑے کیے, میں نے اپنے باغات کے 2 ٹکڑے کیے. اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے, حضرت عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ میں نے 2 عورتوں سے شادی کی ہے, آپ ان دونوں کو دیکھ لیں, جو آپ کو پسند آئے میں شریعت کے مطابق طلاق دوں گا, آپ اس سے نکاح کر لیں. یہاں قربانی کا یہ حال ہے. آگے عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں, نہ مجھے آپ کے باغ میں رغبت ہے, نہ آپ کے کاروبار میں رغبت ہے, نہ مجھے آپ کی ازواج کے اندر رغبت ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کو راستہ کون سا جاتا ہے اور مارکیٹ لگتی کہاں ہے؟ سعد بن ربی کہنے لگے مارکیٹ فلان جگہ لگتی ہے. دوسرے دن کچھ پنیر لیا اور خریدا اور بیچا. 2-4 دن کاروبار کرنے کے بعد شادی کی اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. آپ نے پوچھا کاروبار کر کے شادی کر لی؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا اولم ولو بشاتن, اب ولیمہ بھی کرو مسلمانوں کے لیے اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے, اگر ایک صحابی اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے تو دوسرا مال مفت دل برہم سمجھ کے ہڑپ نہیں کر رہا, بلکہ جو چیز چاہیے اس کا سوال کر رہے ہیں, جو نہیں چاہیے بھائی تجھے تیرا کاروبار مبارک ہو, ابھی ہمارے پاس جان ہے, ہمارے آزاد سلامت ہے, کاروبار کر سکتے ہیں. مکہ میں ہم نے بہت کاروبار کیے ہیں, یہ تو حضور کے لیے مکہ کو چھوڑ کے ہم مدینہ میں آئے. آپ مارکیٹ کا راستہ بتائیں, ہم بھی کمائیں گے اور آپ کی طرح ہم بھی خرچ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک زمانہ ایسا آیا عہد فاروقی کے اندر کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کے مال کو لے کر آوازیں لگاتے تھے, کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا؟ تو مدینہ کے گھروں سے آواز آتی تھی بھائی یہاں کوئی غریب نہیں ہے, اگر تمہیں کوئی مل جائے تو ہمیں بتا دینا, ہم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. یہ ہے مسلمان, یہ ہے مومنین اور یہ ہے ریاست مدینہ. واہ واہ علامہ صاحب کیا گفتگو کی آپ نے, الحمدللہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا. میں پوچھوں گا سکینہ ظفر صاحبہ آپ سے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں, آپ سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں ماشاءاللہ, کیا آپ کا کیا مشن ہے؟ آپ کچھ ریسنٹلی میں نے اپنی NGO بنائی ہے ریچنگ ہینڈز کے نام سے. ماشاءاللہ بیسکلی میں شیف ہوں, پروفیشنل شیف. جی جی ماشاءاللہ. آپ کا کچن دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر یہ سناٹا کیوں ہے اس میں اتنا؟ یہ سحری کے ٹائم پہ رونق ہوتی ہے. اوکے اچھا. تو بیسیکلی میں شیف ہوں, وہ دیکھ کے مجھے اٹریکٹ کیا نا, اندر سے میں شیف ہوں. تو 12 سال میں نے پروفیشنلی اس کو کنٹینیو کیا تھا اسی طرح. پھر میں نے اس کے بعد اپنا بوتیک بھی سٹارٹ کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. دین میں پروفیشنلی تو بہت سیٹ ہوں, مگر مجھے ایسا ہوا کہ لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو ریسنٹلی میں نے ابھی 4 سے 5 مہینے ہوئے میں نے ریچنگ ہینڈز کے نام سے اپنا NGO سٹارٹ کیا. اس کے اندر ابھی میں نے رمضان کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کریں, خدا کی بستی ہو گئی اور جو ایسے سلم ایریاز ہوتے ہیں نا وہاں پہ, کیونکہ وہاں مجھے لگتا ہے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ایسے رچ ان کو علاقوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں جہاں بیسیکلی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اور تو بس میں اسی طرح سٹارٹ کر رہی ہوں. شادیوں کا بھی پروگرام ہے کہ غریب لڑکیوں کی تھوڑی شادی وغیرہ کا. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے NGOs کو؟ مجھے صرف 4 مہینے ہوئے ہیں. صرف 4 مہینے ہو گئے؟ فی الحال 4 مہینے ہوئے, اور میں نے رمضان میں اچھا خاصا ماشاءاللہ سے میں اس پہ کام کر رہی ہوں. تو آپ اکیلی ہیں, آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم؟ فی الحال تو میں اکیلی ہوں. اچھا, تو ڈونیشن وغیرہ آپ خود سے کرتی ہیں یا جو آپ کے ساتھ ہے ڈونیشن وغیرہ آپ خود سے کرتی ہیں؟ میں خود اپنے فنڈ سے لگا رہی ہوں, جو میں نے ماشاءاللہ سے ارننگ کی ہے اپنے پچھلے اپنے پروفیشن سے, اسی سے میں لگا رہی ہوں. انیشلی میں کسی سے کوئی فنڈ نہیں لے رہی اس وقت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ خود کر رہی ہوں میں. اچھا, شیف میں باقاعدہ ماشاءاللہ ایک شیف بھی ہیں آپ نے بتایا. بالکل. تو شیف میں باقاعدہ آپ کہیں سے سیکھی ہیں؟ نہیں, میں نے دیکھیے ایک گھر کی جو کوکنگ جو ہوتی ہے بالکل اسی سے لے کے ماشاءاللہ میں نے اپنا زبردست میں نے اس کو وہ کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ ایک NGO چلا رہی ہیں, خود سے چلا رہی ہیں, بڑی بات ہے. بالکل, وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرتی ہوں میں. دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں یہ ویسٹ کا کلچر ہے وومن امپاورمنٹ, اور یہ جو آج کل مارچ وغیرہ چل رہا ہے, مگر دیکھیں اسلام نے ہمیں سب سے زیادہ تو لبرٹی عورتوں کو اسلام کے علاوہ تو کوئی مذہب دے ہی نہیں رہا. مطلب اگر وہ ایک بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کے دروازے کھول رہی ہے, ایک ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ایک شوہر کے لیے اگر بیوی بن کے جاتی ہے تو اس کا ہاف جو نصف ایمان ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے. تو اس سے زیادہ لبرٹی کیا ملے گی کسی بھی مذہب میں؟ بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے عورتوں کا ماشاءاللہ سے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ ایسے ہی کام کرتی رہیں. ہمارے ساتھ نعیم MNA صاحب ہیں.
نہیں میں نے بھائی آپ ایم این اے ہیں یا آپ تخلص لگاتے ہیں اپنا؟ تھوڑا سا تو مجھے بتائیں. ایم این اے نہیں ہوں، میرا نام ہے ایم این اے. نہیں کیا ہے؟ محمد نعیم احمد. تو آپ کے گھر والے چاہتے تھے آپ الیکشن لڑیں ایم این اے بنے آپ؟ نہیں سر، گھر والے. پھر یہ دوستوں نے رکھا آپ کا یا آپ نے خود سے ایم این اے بنا لیا؟ والد صاحب نے نام رکھا تھا محمد نعیم احمد. نعیم احمد؟ جی محمد نعیم احمد. اچھا جی میری آپ نے اس کو ایم این اے کر دیا؟ کمپنی کا نام بھی ہے ایم این اے ٹریڈرز ہے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کی خلق خدا فاؤنڈیشن ہے ماشاء اللہ، بڑا زبردست کام کرتے ہیں. کیا ایکٹیویٹیز ہے کچھ چینج کی ہیں آپ نے یا وہی بریانی آپ کھلا رہے ہیں؟ بریانی تو ریگولر ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی رمضان میں راشن کا بھی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. کل بھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ خدا کی بستی میں راشن بانٹنے کے لیے. اسی طرح ڈیلی ہم لوگ افطاری کے بعد نکلتے ہیں راشن بانٹنے کے لیے. روز کے 15-20 گھروں میں جا کے راشن دے کے آتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نعیم بھائی آپ بھی نہیں اکیلے ہی ہیں میڈم کی طرح؟ ہمارے ساتھ پورا گروپ ہے. اچھا ہمارا پورا گروپ ہے خلق خدا ویلفیئر کے نام سے. جی نعیم ایوان صاحب ہمارے ویلفیئر کے صدر ہیں. اچھا. اور اپنا سمیرہ جاوید ان کی چیئر پرسن ہے. تو کتنے احباب ہیں آپ کے ساتھ؟ تقریباً 20 آدمی ہیں. 20 آدمی ہیں. تو ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ 20 آدمی سے ہمارے سارے جو ہیں الگ الگ علاقوں میں جاتے ہیں. نہیں آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ خود ڈونیشن خود دیتے ہیں یا لے کر آتے ہیں؟ نہیں ڈونیشن ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیے ہوئے ہیں. تو اکاؤنٹ میں ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ دے سکتے ہیں. دے جاتے ہیں زکوٰۃ میں سے. ہم نے کہا زکوٰۃ بھی ہمارے کو دیں، صدقہ دیں، فطرہ دیں، جو آپ کو دینا چاہیں آپ اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہنوں کے لیے جو آپ دینا چاہیں تو اس میں سے دیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بھی شروع کیا شادی کا سسٹم. اچھا. ابھی ہمارے پاس 2 ایسے پروگرام ہیں شادی کے جن کی رمضان عید کے بعد شادی ہے. اچھا جی. تو ان کے لیے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. واشنگ مشین اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کپڑے لے رہے ہیں ان کے لیے. واشنگ مشین ہو گئی، فریج ہو گیا، چھوٹا فریج ہو گیا. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، چھوٹا چھوٹا سامان یہ بھی ہم لوگ جمع کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. نہیں آپ لگے ہوئے ہیں خلق خدا میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے علامہ صاحب سے اسی لیے سوال کیا تھا تاکہ آپ کا جو جوش ہے اور بڑھے اور آپ ایسے ہی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں. ہم چاہیں گے کہ مابرہ خان ایک اور نعت رسول مقبول حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہلا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے اور بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے اور بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے
سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کیا. اللہ پاک خالد نقشبندی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے. علامہ صاحب دیکھیں، امام صاحب آپ ایک مسجد کے امام بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کا زیادہ جو رجحان ہوتا ہے امام کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر طرح کا بندہ آتا ہوگا، اپنی روزات سناتا ہوگا، اپنے معاملات بتاتا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری اتنی ساری جو ویلفیئر جو کام کر رہی ہیں کراچی کے اندر، کس پر کام کرنا چاہیے، زیادہ کیا فوکس کرنا چاہیے ان کو؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے شہزاد صاحب. میں ایک دو چینل پر اس حوالے سے کچھ گفتگو کر بھی چکا ہوں جو کہ بعض آپ کو پسند بھی نہیں آئی. اچھا. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بکریوں میں یا اونٹوں میں زکوٰۃ ہو نا تو جانور کی بجائے آپ پیسہ دیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ پیسے کا حکم کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیسہ جو فقراء اور مساکین ہے نا، ان کی مختلف حاجتوں کو پورا کرتا ہے. یعنی اگر آپ افطار، معذرت کے ساتھ، اگر افطار آپ بانٹ رہے ہیں، ایک ڈبہ بریانی کا یا کھجور دے رہے ہیں آپ، تو وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکتا ہے. اس سے وہ اپنا لباس نہیں خرید سکتا، اس سے وہ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹہ نہیں خرید سکتا، اس سے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی کتابیں نہیں خرید سکتا. میں اس سے اختلاف کروں گا، اس وقت پاکستان کے اندر غرباء اور مساکین کے حقوق پر ڈاکے کی ایک وجہ گلی محلے کے اندر ہر بندے کا اٹھ کے ٹرسٹ بنانا ہے. ہاں، میرے پاس سیلانی کے لوگ بھی آتے ہیں جو ان کے کاغذات لے کے آتے ہیں، اور بیت السلام کے بھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سائن کریں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. کیا ایک ذمہ دار عالم کا اور مفتی کا یہی رہ گیا ہے کہ کام کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ تصدیق کرے؟ یعنی آپ امیروں سے دولت لیتے ہیں، اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کے اس چینل سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را جو چیزیں ہم لوگوں سے جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ افطاری کروا ہی نہیں سکتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدارس میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، وہ اس کے معلم کی تنخواہ میں نہیں جا سکتا. زکوٰۃ کا پیسہ صرف اور صرف غریب کا حق ہے، وہ اس کو براہ راست پہنچنے دیجیے. جب آپ براہ راست نہیں پہنچنے دیں گے تو جن ٹرسٹوں کا میں نے نام لیا ہے، یقین کریں کہ 1000 روپے کا تھیلا پکڑاتے ہیں اور پھر یہ مساجد کے ائمہ سے سائن کرواتے ہیں اور اتنی انکوائری کرتے ہیں، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، ان کے گھر میں یہ ہے. اللہ نے آپ کو دیا، جن لوگوں نے آپ کو دیا، سیٹھوں نے، کیا آپ نے دیکھا؟ اچھا، پھر جو کھلایا جا رہا ہے وہ صاحب نصاب لوگ کھا رہے ہیں. آپ ذرا نکل کے دیکھیں، 3 تلوار پہ جائیں، آپ غنی چورنگی پہ جائیں، آپ حسن اسکیر پہ جائیں، میں نام لوں گا تو یہ تشہیر بھی ہو رہی ہے، چلیں کوئی بات نہیں. یہاں جا کے آپ ذرا ملاحظہ تو کریں کہ کتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریبوں پر جہاں سیاست دانوں نے ڈاکے ڈالے ہیں اور ان کو غربت کی سطح سے بھی نیچے کر دیا ہے، وہاں مختلف قسم کی تنظیمیں جو ٹرسٹ چلا رہی ہیں، یہ عمراء کی دولت کو اپنے پاس جمع کرنے کے بعد اپنے طریقے سے خرچ کر رہی ہیں. حالانکہ انہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ فقیر کے لیے تمہارے 10 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے. اب میں اگلی بات کی طرف جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ عمراء کو چاہیے سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں اور فطرہ دیں. مدارس کو بھی بعد میں دیں، آپ سب سے پہلے اپنے گھروں میں. شہزاد صاحب، میں ایسے مقتدی کو جانتا ہوں جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، مجھ سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو عمرہ بھی کرواتا ہے، اور اس کی بہن کورنگی ٹاؤن کے غریب علاقے میں رہتی ہے، وہ لوگوں کو عمرہ کرا رہا ہوتا ہے، بکرے دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بہن کے پاس کپڑوں کے پیسے نہیں ہوتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اماموں کے پاس سب سے زیادہ قوم کا جو پسا ہوا طبقہ ہے نا، وہ آتا ہے اور آ کر ہمیں رودات سناتا ہے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ
کہ جتنے لوگ بھی ان ٹرسٹ والوں کو بکرے دیتے ہیں نا یا راشن لا کے دیتے ہیں، خدا را آپ اپنی نظر سے اپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں اور غریبوں کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد ان تک پہنچائیں۔ سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ عمراء کی زکوٰۃ اس وقت حکومت جو لیتی ہے وہ بھی غلط خرچ ہو رہی ہے اور جو ٹرسٹ والے لیتے ہیں یہ بھی غلط خرچ ہو رہی ہے، صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں ہو رہی۔ ہاں ایک چیز کی میں گنجائش رکھوں گا، جتنی تنظیمیں بھی یا ٹرسٹ اس طرح کی فلاحی کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ لیں، فطرے کا پیسہ نہ لیں، فدیے کا پیسہ نہ لیں، منتوں کا پیسہ نہ لیں، بلکہ وہ تحفے اور تحائف لے کر پھر امیر کو بھی کھلائیں اور غریب کو بھی کھلائیں، جو طریقہ ہے شریعت مطالعہ کا، شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ واہ واہ، تو آپ کو چاہیے خود تلاش کریں۔ علامہ صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے جو باتیں کہی نا، میں بھی انہی باتوں کا قائل ہوں۔ میں اکثر اپنے پروگرام میں، بلکہ جتنے بھی ہم نے ٹرانسمیشن کی ہیں ابھی 7 یا 8، میں اس میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کوئی سفید پوش فیملی بالکل سیلانی کے دسترخوان میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کھا سکتا، نہیں کبھی نہیں۔ اور دیکھیں رمضان کے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کے خرچے ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بچیاں شاپنگ کے لیے ترستی ہیں، کپڑے پہننے کے لیے ترستی ہیں، پڑوس میں جب دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ابو لے ہی نہیں سکتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم جو بلاتے ہیں یہاں پر، جو کام جو کر رہے ہوتے ہیں ٹرسٹ کے اوپر، ہم یہی کہتے ہیں کہ یار آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں، زیادہ اس پہ فوکس کریں۔ نہیں ایم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کھانا کھلانے کے بجائے ہم اس چیز پہ نہیں دیکھیں۔ اچھا وہ شاپنگ پر ابھی میں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پر کہ بھائی ہم بٹیر کا پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں سحری کے اندر، اور پتہ نہیں ہم ہرن کا گوشت کھلا رہے ہیں، کیا کیا کھلا رہے ہیں۔ یقین کریں یہ غرباء اور مساکین پہ جو ہے نا ظلم اور ستم ہے، حقیقت ہے، صحیح یہ صرف نام وری ہے۔ جی آپ نام وری ہے نہیں بھائی، اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے آپ؟ نہیں صحیح بول رہے ہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ بچیوں کے کپڑوں پر، عید کی شاپنگ پر، رمضان میں شاپنگ کرائے، رمضان میں ایکسٹرا خرچے ہوتے ہیں ہر فیملی کے، ہر غریب آدمی کے۔ دیکھیں نا جو فیملی 15,000 20,000 روپے کماتا ہے، آپ مجھے بتائیں رمضان گزار سکتا ہے وہ 15,000 20,000 میں؟ نہیں گزار سکتا۔ افطاری کے معاملات، سحری کے معاملات، تو اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کریں نا آپ۔ آپ کی بات صحیح ہے، ان کو کیش دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے کپڑے، بچوں کے لیے کپڑے، عیدی کے لیے سامان لے سکیں، سحری اچھی کر سکیں، افطاری اچھی کر لیں، گھر پہ افطاری اچھی کر سکیں۔ اب یہ تو ہے نہیں نا کہ ہر لیڈیز بھی آئے گی گھر باہر سحری کرنے، افطاری کرنے، زیادہ تو مرد ہی آتے ہیں نا۔ دیکھیں آفسیں بند ہوتی، دکانیں بند کرنے کے بعد راستے میں کرتے ہوئے جاتے ہیں سحری افطاری۔ میں چاہوں گا سکینہ ظفر صاحب آپ کو اچھا سا میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو، اور جو کام اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں نیکی کے کام، ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ اچھا سا میسیج دیں۔ مولانا صاحب کی بات سے بہت اتفاق کروں گی، بولا سوری، کہ یہ جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں گھر میں پتہ نہیں ہے، اور یہ جو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ان کی بہن جو اس طرح رہ رہی تھی اورنگی ٹاؤن میں، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے گھر سے چیریٹی اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی چاہیے، سب سے پہلے آپ دیکھیں میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے کون ضرورت مند ہے، بنسبت جب ہر کوئی یہ دیکھے گا نا کہ اپنے گھر میں کیا ہے تو ویسے ہی معاشرے میں نارمل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی امیر ہے آپ سے، اچھا چل رہا ہے، تو وہ دیکھے کہ پیچھے کیسے لوگ ہیں، کچھ اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے گھر میں سارٹ آؤٹ کرے، بنسبت اس کے کہ وہ باہر جائیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر میں سارٹ آؤٹ کر لے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، آرام سے وہ چیز ہو جائے۔ تو اس میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ہیلپ کر دے، مسلمان بھائی بہن ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ صدقہ دے، کسی سے لیں۔ ہم دیکھیں چھوٹی سی چیز بھی، ایک فار ایگزامپل ہم اپنی ہیلپر کو دیکھتے ہیں گھر میں، وہ کچھ کر رہی ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا، اپنی ضرورت یعنی جتنی آپ کی ہے حیثیت اس کے حساب سے کر دیں، ضرورت نہیں کہ آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کسی سے قرضہ لیں، یہ کریں۔ اب یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ہم بینک سے لون لے لیں کسی کی چیز کو آپ پورا کرنے کے لیے، تو وہی والی بات ہو گئی نا۔ آپ صحیح یہی طریقہ ہے کہ اپنی بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کسی کی ہیلپ کر دیں۔ بالکل، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ان سے ایگری کروں گی۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے اس بات میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ اور نعیم ایم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ماورا خان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان شہزاد سیدی کو اجازت دیں، لیکن ہم دعا لیں گے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کی، اور اسی سے ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلیں حل فرما۔ یا رب کریم، غریب مسلمانوں کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں میں رزق کی وسعتیں عطا فرما، امیر مسلمانوں کو اپنی دولت کو صحیح معنوں میں صحیح جگہ خرچ
کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جتنے مسلمان مقروض ہیں سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ بالخصوص مولا کریم 2-3 مہینے سے میرے دل میں یہ بات تو نے ڈالی ہے، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان پر جتنا قرضہ ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم اس قرضے سے خلاصی اور جان چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اس شہزاد بھائی کے پروگرام کے ذریعے تیری بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے، جتنے بھی لوگ مسلمان دنیا بھر میں چلا رہے ہیں، تنظیمیں مولا کریم فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے مل جل کر اور اجتماعی سطح پر ہمارے اس ملک کا قرضہ اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے ملک کو خوب ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کو اداروں کو مولا کریم ترقی عطا فرما، ہم سب کے حال پر خصوصی کرم فرما۔ میٹرو نیوز پر جو پروگرام ہوتے ہیں مختلف دینی مولا کریم اس میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمارے شہزاد شہیدی صاحب کی عمر میں، علم میں اور مولا کریم نیکیوں میں دن بدن خوب برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔